پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ امریکی جریدے کی بھی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے۔ پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے شواہد UN رپورٹس میں پیش کیے جا چکے۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ آج دن 11:30 بجے دی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کیمرہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا، کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا۔ شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ قم مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کے انتخابات کرتی ہے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرزا اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبی خامنئی زندہ اور مکمل صحتیاب ہیں۔ وہ ملک کے اہم امور دیکھ رہے ہیں۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل داغ دیے، بڑی تعداد میں ڈرونز بھی بھیج دیے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ امارات اور قطر کے پاس دفاعی سامان کی قلت، امریکہ سے مدد مانگنے کی تیاری۔ قطر کو ایرانی ڈرونز کے خلاف مدد چاہیے۔ پیٹریاٹ میزائل آئندہ 4 روز میں ختم ہو جائیں گے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق $20,000 کے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے $4 ملین کا انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے مسلسل ڈرون حملوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا دیا، جو بحرین سے لے کر متحدہ عرب امارات تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، پہلا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کولکتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ پروٹیز میگا ایونٹ میں ناقابل شکست دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو ممبئی میں شیڈیولڈ۔ دفاعی چیمپئن بھارت اور انگلینڈ 2-2 ہاتھ کریں گے۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ امریکی جریدے کی بھی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے۔ پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے شواہد UN رپورٹس میں پیش کیے جا چکے۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔
ان کیمرہ بریفنگ آج دن 11:30 بجے دی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کیمرہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا۔ شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ قم مجلس قبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ مجلس قبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کے انتخابات کرتی ہے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرزا اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ خامنہ کے صاحبزادے مجتبی خامنہ زندہ اور مکمل صحتیاب ہیں۔ وہ ملک کے اہم امور دیکھ رہے ہیں۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل داغ دیے، بڑی تعداد میں ڈرونز بھی بھیج دیے۔ دبئی میں امریکی کونسل خانے پر ایرانی ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ امارات اور قطر کے پاس دفاعی سامان کی قلت، امریکہ سے مدد مانگنے کی تیاری۔ قطر کو ایرانی ڈرونز کے خلاف مدد چاہیے۔ پیٹریاٹ میزائل آئندہ 4 روز میں ختم ہو جائیں گے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق $20,000 کے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے $4 ملین کا انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے مسلسل ڈرون حملوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا دیا، جو بحرین سے لے کر متحدہ عرب امارات تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، پہلا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کولکتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ پروٹیز میگا ایونٹ میں ناقابل شکست دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو ممبئی میں شیڈیولڈ۔ دفاعی چیمپئن بھارت اور انگلینڈ 2-2 ہاتھ کریں گے۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ امریکی جریدے کی بھی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے۔ پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے شواہد UN رپورٹس میں پیش کیے جا چکے۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ آج دن 11:30 بجے دی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کیمرہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا۔ شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ قم مجلس قبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ مجلس قبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کے انتخابات کرتی ہے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرزا اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ خامنہ کے صاحبزادے مجتبی خامنہ زندہ اور مکمل صحتیاب ہیں۔ وہ ملک کے اہم امور دیکھ رہے ہیں۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید۔
ایرانی ہلال احمر نے جنگ نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل داغ دیے، بڑی تعداد میں ڈرونز بھی بھیج دیے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ امارات اور قطر کے پاس دفاعی سامان کی قلت، امریکہ سے مدد مانگنے کی تیاری۔ قطر کو ایرانی ڈرونز کے خلاف مدد چاہیے۔ پیٹریاٹ میزائل آئندہ 4 روز میں ختم ہو جائیں گے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق $20,000 کے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے $4 ملین کا انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے مسلسل ڈرون حملوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا دیا، جو بحرین سے لے کر متحدہ عرب امارات تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، پہلا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کولکتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ پروٹیز میگا ایونٹ میں ناقابل شکست دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو ممبئی میں شیڈیولڈ۔ دفاعی چیمپئن بھارت اور انگلینڈ دو ہاتھ کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔